اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اگر ہم اس ہاتھ کو دیکھیں تو اس ہاتھ پر سب سے شاندار اس کا انگوٹھا ہے۔ انگوٹھا بہت زیادہ لمبا ہے اور شہادت کی انگلی کی پہلی پور سے بھی اوپر جا رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں میں ذہنی صلاحیتیں بڑی شاندار ہوتی ہیں، ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز بڑی کمال کی ہوتی ہیں اور یہ فیصلہ سازی میں بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بہت کم غلطیاں کرتے ہیں کیونکہ یہ ہر چیز کو اچھے طریقے سے جائزہ لینے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں اور پھر اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ یہ پور بہت زیادہ لمبی ہے اور یہ پور بھی لمبی ہے۔ یہ شخص ایک نظریاتی شخص ہے جو کسی بھی چیز کے بارے میں اس کے ہر پہلو کا بخوبی جائزہ لیتا ہے، پھر مضبوط قوت ارادی کی بدولت اس پر فیصلہ لیتا ہے۔ اور جب یہ شخص کسی چیز پر فیصلہ لے لیتا ہے تو اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹتا، کیونکہ یہ اپنے فیصلے پر مطمئن ہوتا ہے اور یہ اس فیصلے کے تمام پہلو کو اچھی طرح سے سمجھ چکا ہوتا ہے۔ تو لمبا مضبوط انگوٹھا اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں کی ضمانت ہوتا ہے۔ عموماً اس طرح کے انگوٹھے بڑے بڑے سیاستدانوں کے ہاتھ پر پائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر ہم اس کے ہاتھ پر دماغ کی لکیر دیکھیں تو دماغ کی لکیر، زندگی کی لکیر شروع میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، اور دماغ کی ایک لکیر جو ہے وہ مارس پازیٹیو سے نکلتی ہے اور مرکری کی طرف ٹرن ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ بڑے کاروباری لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر کاروباری صلاحیتیں بڑی شاندار ہوتی ہے۔ ماؤٹ آف مرکری کی طرف دماغ کی لکیر کا مڑ جانا اسی بات کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور دماغ کی لکیر اس کی زندگی کی لکیر سے نکلتی ہے جو کہ رک جاتی ہے، اور ساتھ ہی تیسری دماغ کی لکیر بھی اس کی زندگی کی لکیر سے نکلتی ہے۔ تو اس شخص کے ہاتھ کے اوپر زندگی کے دو پہلو ہیں۔ اگر ہم اس کی پہلی دماغ کی لکیر کو دیکھیں تو اس کا ماضی ایک ایوریج ماضی ہے۔ ایسے لوگ گمنامی کی زندگی گزارتے ہیں، بس جس ڈگر پہ ماں باپ چلا دیتے ہیں یہ وہاں پر چل جاتے ہیں، مگر یکسر ان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے اور یہ تنکے سے تاج تک کا سفر طے کرتے ہیں۔ دماغ کی لکیر کا دو ہونا اسی بات کی ضمانت کرتا ہے کہ اس شخص کی زندگی جو ہے ماضی میں اتنی کوئی شاندار نہیں تھی، مگر اچانک سے اس کی زندگی میں تبدیلی رونما ہوئی اور یہ کاروبار میں کامیاب ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے ہاتھ پر قسمت کی لکیر کی آغاز جو ہے وہ مون ماؤٹ سے شروع ہوتا ہے۔ مون ماؤٹ سے قسمت کی لکیر کا آغاز اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس شخص کو خاندان، دوست، احباب سے کسی نہ کسی قسم کی مدد ملتی ہے اور یہ اپنے کاروبار کا آغاز کرتا ہے۔ شروع میں معاشی زندگی سازگار نہیں ہوتی، مگر 28 سال کی عمر میں اس کی زندگی شاندار ہونی شروع ہوئی، کیونکہ قسمت کی لکیر اپنے محور پر یعنی کہ ماؤٹ آف سیٹرن کی طرف ٹرن ہوئی اور ایک شاندار زندگی کا آغاز ہوا۔ اس کی وجہ اس کی دوہری دماغ کی لکیر ہے۔ اس نے اپنے دماغی صلاحیت کی بدولت اپنے کام میں تبدیلی رونما کی، جس کی بدولت اس کے پاس دولت آنا شروع ہو گئی۔ اگر ہم اس کے دماغ کی لکیر کا بخوبی جائزہ لیں تو شروع کے اندر دماغ کی لکیر بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، اس پر جزیرے ہیں جو کہ بچپن میں ذہنی اذیتوں کو ظاہر کرتی ہے۔ خاندان کی پریشانیاں، اساتذہ کی پریشانیاں کہہ لیں، یا معاشرتی پریشانیاں کہہ لیں، یا گھریلو کوئی بھی ایسی پریشانیاں کہہ لیں جس کی بدولت بچپن ڈپریشن میں گزرا۔ مگر اگر ہم بڑھتی عمر میں دیکھیں تو سیٹرن کے نیچے دماغ کی لکیر تھوڑی سی ٹوٹ گئی ہے۔ ماؤٹ آف سیٹرن کے نیچے دماغ کی لکیر کا ٹوٹنا اور صحت کی لکیر کا لہردار ہونا اس بات کی ضمانت ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو دھڑ یعنی کہ گردن سے نیچے کے امراض کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر ہم دماغ کی لکیر کا جائزہ لیں تو اس کا ٹوٹ جانا ریڑھ کی ہڈی کے مسائل کا سامنا
کو ظاہر کرتا ہے کہ اس شخص کو ریڑھ کی ہڈی کے مسائل کا سامنا ہے، جس کی بدولت اس کو امراض کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر بڑھتی عمر میں یہ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ زندگی کی لکیر اس کی بڑی شاندار ہے۔ ساتھ ہی اس کو عیاشی لکیر بھی موجود ہے اس کے ہاتھ پر، جو کہ اس کی طبیعت میں کسی چیز کی عادت کو ظاہر کر رہی ہے۔ اگر ہم قسمت کی لکیر کا جائزہ لیں تو یہ بنتی ہے 35 سال پر، اور 35 سال کی عمر سے اگر ہم دیکھیں 30 سال کی عمر میں دماغ کی لکیر سے ایک لکیر اٹھتی ہے اور دل کی لکیر میں شامل ہوتی ہے۔ جب دماغ کی لکیر سے کوئی لکیر اٹھ کر دل کی لکیر میں شامل ہو تو یہاں پر انسان کی زندگی یکسر تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کے پاس دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے، اس کی بدولت اس کا دماغ ہوتا ہے، جس کی بدولت یہ ترقی کرنا شروع کرتا ہے۔ اب دوہری دماغ کی لکیریں اور دماغ کی لکیر سے ایک لکیر کا اوپر کی طرف جانا اس شخص کو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ معاشرہ بہت آگے نکل گیا ہے اور میں بہت پیچھے رہ گیا ہوں، جس کی بدولت یہ نئے آئیڈیاز لے کے آتا ہے اور محنت کرنا شروع کر دیتا ہے اور کامیابی اس کا قدم چومتی ہے۔ آگے اس کی قسمت کی لکیر ڈبل ہو رہی ہے، 38 سال میں اس کی ذرائع آمدن ڈبل ہوں گے۔ اس کے بعد 50 کے بعد اس کی قسمت کی لکیر تھوڑی سی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جہاں پر مسائل کا سامنا اس کو کرنا پڑ سکتا ہے، مگر ساتھ ہی اس کی سن لائن بڑی مضبوط ہے۔ سن لائن کا مضبوط ہونا بڑھاپے میں شاندار زندگی کی ضمانت ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں پر معاشی بوجھ کم ہو جاتا ہے اور یہ ایک شاندار خوشحال زندگی بسر کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی دماغ کی لکیر، زندگی کی لکیر اور دل کی لکیر کا آغاز بھی ایک جگہ سے ہوتا ہے، تھوڑا سا جذباتی پن بھی ہے اور یہاں پر اس کی طبیعت میں غصہ بھی ہے، مگر ایک اوورآل شاندار ہاتھ ہے، جو کہ ایک لمبا مضبوط انگوٹھا اس کے اندر شاندار ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں پیدا کرتا ہے۔ ماؤنٹ آف جوپیٹر بھی اس کا کافی شاندار ہے، یعنی کہ مذہب کی طرف اس کا رجحان کافی زیادہ ہے۔ ماؤنٹ آف سیٹرن اس کا مناسب ہے، یعنی کہ اس کو کسی قسم کا کوئی ڈپریشن نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی اس کو گلٹ نہیں ہے۔ ماؤنٹ آف سن بھی اس کا اچھا ہے، یعنی کہ اس کی شہرت بھی اچھی ہے۔ ماؤنٹ آف مرکری کمال ہے، جو کہ بزنس میں کامیابی کی دلیل ہے۔ ماؤنٹ آف مون اس کا تھوڑا سا ڈپریسڈ بھی ہے، مگر اچھی سمجھ بوجھ وجدان کو ظاہر کر رہا ہے۔ ماؤنٹ آف وینس بڑا شاندار اٹھا ہوا ہے، رحم دل ہونے اور فیاض ہونے کو ظاہر کر رہا ہے اور لگژری لائف کو ظاہر کر رہا ہے۔ انگلیاں اس کی بڑی شاندار، بہت زیادہ سیدھی ہیں، جو کہ اس کے سلیقے مند ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ ایسے لوگ بڑے اچھے سلیقے والے ہوتے ہیں، ان کا لب و لہجہ بھی کافی زیادہ شاندار ہوتا ہے، اور رنگ فنگر اس کی بڑی انگلی کے برابر آ رہی ہے، جو کہ فیم کو ظاہر کر رہی ہے۔ یہ شخص بہادر ہے، نیڈر ہے، اس کے اندر رسک ٹیکنگ صلاحیتیں کافی زیادہ شاندار ہیں، جس کی بدولت اس کا کاروبار عروج پر جائے گا اور یہ اس میں ترقی کرتا رہے گا۔